السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سمینہ رانا. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. اور سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. وزیر اعظم کا پیٹرول اور ڈیزل کی مصنوعی قلت اور پولٹری کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس. مصنوعی قلت کا سبب بننے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت. شوگر انکوائری کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. حکومت کے سامنے صرف عوام کا مفاد مقدم ہے. چینی کی قیمت میں ہر صورت کمی لائیں گے. جو بھی اس معاملے میں ملوث ہوا اس کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا. وزیر اعظم عمران خان. وفاقی کابینہ کو ملک میں کورونا کی صورتحال پر بریفنگ. وفاق کی جانب سے چاروں صوبوں میں آکسیجن کی سہولت سے آراستہ 1000 مزید بیڈز کی فراہمی. ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر لاک ڈاؤن ممکن نہیں. کابینہ نے سیکٹر F12 اور سیکٹر G12 کو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے لیے مختص کرنے کی منظوری دے دی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ افغانستان. افغان صدر اشرف غنی سے 1-on-1 ملاقات. افغان امن عمل میں پیش رفت، تجارت اور روابط بڑھانے کے لیے سہولت دینے کے امور پر تبادلہ خیال. افغان صدر کی امن عمل کے لیے پاکستان کے کردار اور زمینی اور فضائی راستے کھولنے پر وزیر اعظم عمران خان کی تعریف. آرمی چیف کی چیئرمین افغان امن کونسل عبداللہ سے بھی ملاقات. افغان مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال. DGI SPR. بھارتی فوج کی LOC کے جنروڈ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ. ڈیرہ شیر خان، سندھارا اور بمروچ گاؤں میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا. 2 خواتین اور 2 بچے شدید زخمی. پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی. فائرنگ کرنے والی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا. ISPR. بھارت کا انتہا پسند چہرہ دنیا پر بے نقاب ہو چکا. قابض فوج کے ہاتھوں 9 کشمیریوں کی شہادت ظلم کی انتہا ہے. مودی سرکار مظلوموں پر ستم ڈھا کر بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہی ہے. اقوام عالم کو ہر صورت نوٹس دینا ہوگا. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹ. مقبوضہ کشمیر میں حریت قیادت کا شوپیاں کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت. اقوام متحدہ تنازع کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرے. کل جماعتی حریت کانفرنس. پلوامہ میں قابض فوج کی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں. متعدد نوجوان گرفتار. ٹڈی دل ملک کی زرعی معیشت کے لیے بڑا خطرہ. حکومت کے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات جاری. متاثرہ علاقوں میں ہوائی جہازوں، ہیلی کاپٹرز اور زمینی ٹیموں کی مدد سے چھڑکاؤ. بلوچستان کی علاقائی پشین میں ٹڈی دل کے خلاف FP اور آرمی ایویشن کا فضائی آپریشن. گزشتہ 3 دن میں سینکڑوں ایکڑ زمین کو کلیئر کیا گیا. پاکستان میں کورونا کیسز کا گراف مزید بلند. متاثرہ افراد کی تعداد 1,13,702 ہو گئی. وبا سے مزید 83 افراد انتقال کر گئے. جام بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,255 ہو گئی. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5,385 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق. 36,308 صحتیاب. دنیا بھر
بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 73,18,000 سے تجاوز کر گئی. 4,13,000 سے زیادہ جان کی بازی ہار گئے. 36 لاکھ سے زیادہ صحت یاب. امریکہ میں 1,14,000 سے زیادہ ہلاک. 20,45,000 سے زیادہ متاثر. بھارت میں متاثرہ افراد کی تعداد 2,76,000 سے زیادہ ہو گئی. 7,500 سے زائد ہلاک. امریکہ میں پولیس کے اہلکار کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کو آخری رسومات ادا کر دی گئیں. میت کو بھی بگی پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا. راستے میں موجود سینکڑوں افراد کا نسلی تعصب کے خلاف احتجاج. نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں جارج فلائیڈ کی یاد میں 8 منٹ 48 سیکنڈ کی خاموشی. جنیوا اور پیرس میں بھی ہزاروں افراد کا نسلی تعصب کے خلاف احتجاج. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ. لیجنڈ ٹیسٹ کرکٹر یونس خان قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر. مشتاق احمد اسپن بالنگ کوچ اور مینٹور کی حیثیت سے دورہ انگلینڈ پر ٹیم کے ساتھ ہوں گے. 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے معاشرے میں بے چینی پھیلانے کی بجائے حفاظتی اقدامات پر مؤثر عمل درآمد بہت ضروری ہے. کابینہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں لیڈرشپ کا کردار اہم ہے. کابینہ اجلاس کی تفصیل بتائیں گے محمد نوید اظہر. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عوام کے ایک طبقے میں کورونا کے بارے میں اب بھی غلط فہمیاں موجود ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر لاک ڈاؤن ممکن نہیں کیونکہ جہاں ہمیں کورونا سے خطرہ ہے وہاں غربت بھی ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عوام کو حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے اور SOP پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ کورونا وائرس کے کیسز سے متاثرہ مریضوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے چاروں صوبوں میں آکسیجن کی سہولت سے آراستہ 1000 مزید بیڈز رواں ماہ قائم کیے جائیں گے اور اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں میں مزید 200 بیڈز کا اضافہ کر دیا جائے گا. کابینہ کو شوگر انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں اٹھائے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت مکمل شفافیت پر یقین رکھتی ہے. شوگر انکوائری کے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ چینی کی قیمت میں ہر صورت کمی لائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پاکستان اور پاکستانی عوام کی جنگ ہے. جو بھی اس معاملے میں ملوث ہوگا ان کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا. شوگر انکوائری سے متعلق بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر یہ مسئلہ نیب کے حوالے کیا گیا ہے جو قانون کے مطابق 1985 سے دی جانے والی سبسڈی کا جائزہ لے گی. کابینہ کو بتایا گیا کہ کمیشن نے صرف 9 ملوں کے معاملات کا جائزہ لیا تھا لیکن اب وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں FBR کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بقیہ 88 ملوں کے معاملات کا بھی جائزہ لے اور معاملات کو مختلف اداروں کے حوالے کرنے سے متعلق بھی تفصیلات بتائی گئیں. اجلاس کو بتایا گیا کہ چینی کی پیداواری قیمت کا تعین کرنے اور چینی کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے وزیر صنعت و پیداوار کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے. کابینہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے ملک کے مختلف حصوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کی رپورٹس کا سخت نوٹس لیا اور ہدایت کی کہ اس قلت کا سبب بننے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وزارت پیٹرولیم اور اوگرا آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں میں پیٹرولیم کی ریگولر سپلائی کو یقینی بنائیں. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئل کمپنیاں جو اپنے لائسنس کی شرط کے مطابق مقررہ اسٹاک رکھنے میں ناکام رہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جس میں لائسنس کینسل کرنا اور بھاری جرمانہ شامل ہو. وزیر اعظم نے پولٹری کی قیمتوں میں اضافے کا بھی نوٹس لیا. وزیر اعظم نے مشیر خزانہ کو ہدایت کی کہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کنٹرول کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جائے اور اس معاملے کی تفصیلی رپورٹ کابینہ کو پیش کی جائے. اجلاس کو متروکہ املاک کی جائیدادوں کو مثبت طریقے سے بروئے کار لانے اور بورڈ کے معاملات کو منظم کرنے کے حوالے سے ٹاسک فورس کی سفارشات سے متعلق بھی بریف کیا گیا. کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 3 جون 2020 کے فیصلوں کی توثیق کی. پاکستان اسٹیل مل کے حوالے سے کابینہ نے نوٹ کیا کہ موجودہ حکومت کا ایجنڈا اصلاحات کا ہے. ملکی مفاد میں اصلاحاتی ایجنڈے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا اور سرکاری اداروں میں معیاری افرادی قوت کو یقینی بنانے خصوصاً اداروں کے سربراہان کے عہدوں کے لیے قابل افراد کو حکومت میں لانے کے حوالے سے طریقہ کار
اقدار کے بارے میں ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی سفارشات پیش کی، جن کی کابینہ نے منظوری دی۔ معاون خصوصی شہزاد ارباب نے سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے، خصوصاً اداروں اور اہداف مقرر کرنے اور ان کے حصول کے لیے پرفارمنس کنٹریکٹ متعارف کرانے کے نظام پر بریفنگ دی۔ کابینہ نے سیکٹر F12 اور سیکٹر G12 کو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے لیے مختص کرنے کی بھی منظوری دی۔ ان سیکٹر میں تعمیر ہونے والے گھروں میں 50% کوٹا وفاقی ملازمین کے لیے، 25% اوورسیز پاکستانیز کے لیے، جبکہ بقیہ 25% عوام کے لیے مختص کیا جائے گا۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ کابل کے دوران افغان صدر اشرف غنی سے 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف سے افغان مصالحتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ نے بھی ملاقات کی۔ افغانستان کے لیے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی محمد صادق بھی موجود تھے۔ DGISPR کے مطابق ملاقاتوں میں افغان امن عمل پر پیش رفت پر غور کیا گیا۔ افغان امن عمل کو آسان بنانے کے لیے ضروری اقدامات، تجارت اور روابط بڑھانے کے لیے سہولت دینے کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ افغان مہاجرین کی بروقت اور باعزت واپسی حالات معمول پر لانے کا ذریعہ ہے۔ افغان صدر نے تورخم اور چمن سرحدیں کھولنے پر وزیر اعظم کے اقدامات کی تعریف کی اور افغان باشندوں کی واپسی کے لیے زمینی اور فضائی راستہ کھولنے کو سراہا۔ افغان صدر نے امن عمل کے لیے پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کی۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی LOC کے جندروٹ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ سے 4 شہری شدید زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج نے ڈیرہ شیر خان، سندھارا اور بمروج گاؤں میں دانستہ فائرنگ کی۔ زخمی ہونے والوں میں 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں، جنہیں قریبی طبی مرکز منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج نے بھارتی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا اور شہری آبادی پر فائرنگ کرنے والی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ شدید زخمی ہونے والوں میں سے 26 سالہ نسرین کا تعلق سندھارا گاؤں، جبکہ 24 سالہ رابعہ اور 7 سالہ مومنہ کا تعلق ڈیرہ شیر خان گاؤں سے ہے۔ 7 سالہ بچہ منشی کا تعلق بمروز گاؤں سے ہے۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ دنیا کورونا وبا سے برسر پیکار ہے اور بھارت مظلوموں پر ستم ڈھا کر بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہا ہے۔ بھارت جبر و استبداد سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی عظیم جدوجہد کا راستہ نہیں روک سکتا اور وہ اپنی منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ بھارت کا انتہا پسند چہرہ دنیا پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں 9 کشمیری نوجوانوں کی شہادت ظلم کی انتہا ہے۔ اپنے جمہوری حق کے لیے سراپا احتجاج، نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گنز، آنسو گیس کا استعمال اور دیگر مظالم انسانیت کے خلاف بھارتی جرائم کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جس کا اقوام عالم کو ہر صورت نوٹس لینا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعت حریت کانفرنس نے شپیہ میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے 9 کشمیری نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کریں۔ KMS کے مطابق بھارتی فوج نے گزشتہ 2 روز کے دوران ضلع شپیہ میں محاصرہ اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 9 نوجوانوں کو شہید کر دیا، جبکہ 2 درجن کے قریب مکان تباہ کر دیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری بیان میں کہا کہ کشمیری نوجوان بھارت سے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ترجمان نے چیئرمین سید علی گیلانی کی طرف سے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا۔ امت اسلامی کے چیئرمین قاضی یاسر اور اتحاد اسلامی کے رہنماؤں نے شپیہ میں متاثرہ خاندانوں کے گھر جا کر بھارتی فوج کے ہاتھوں نوجوانوں کی شہادت پر یکجہتی کا اظہار کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی ریسرچ سیکشن کی رپورٹ کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف اب بھی مزاحمت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ معروف سیاسی تجزیہ کاروں اور کشمیری عوام کی رائے ہے کہ بھارت سید علی گیلانی کو کشمیری عوام سے دور کرنے میں بری طرح ناکام ہو رہا ہے۔ علی رہنما کی طرف سے اکثر لگائے جانے والے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے جیسے نعروں نے سید علی گیلانی اور آزادی کی امنگوں کو کشمیری عوام کے دل و دماغ میں زندہ رکھا ہے۔ بھارتی فوج نے پلوامہ میں 12 سے زیادہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ جموں و کشمیر سکھ انٹلیکچوئل سرکل کے چیئرمین نریندر سنگھ خالسہ نے جموں میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکھ برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے باوقار حل کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور بربریت کے خلاف دفتر خارجہ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مودی کی قیادت میں انتہا پسند بھارتی حکومت نے علاقائی امن داؤ پر لگا دیا ہے۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف نعرے درج تھے۔ دنیا 1 سے 2 مہینے تک گھروں میں قید ہو کے نہیں رہ سکی۔ پچھلے 10-11 ماہ سے کشمیر کے لوگ لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، وہ اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھی جانیں دے رہے ہیں اور گھروں کے اندر قید ہو کے بیٹھے ہوئے۔ وہ چاہتا ہے کہ کشمیری کو ہر طرح سے زیر کیا جائے اور اس حوالے سے دنیا میں جہاں جہاں کشمیری بستے بھارت کے اس ظلم کے خلاف انسانی حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کشمیریوں کو شہید کر کے کشمیر میں نسل کشی پر عمل پیرا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کرونا وائرس کی آڑ میں کشمیریوں پر تشدد کر رہا ہے۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بھی شدید مذمت کی۔ لاک ڈاؤن اوپن کریں، اس کو سلوشن کی طرف لے کے جائیں، جو کشمیری چاہتے ہیں وہ چیز کر دینی چاہیے۔ اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنا حق دے جو ان کو اقوام متحدہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کشمیری کرونا وائرس سے نہیں بلکہ بھارتی فوج سے خوفزدہ ہیں۔ مظاہرین نے عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم کے خلاف مذمتی قرارداد بھی پیش کی گئی۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ٹڈی دل ملکی زرعی معیشت کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حکومت انہیں ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کے سربراہی میں تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں جن میں ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹرز اور زمینی ٹیموں کی مدد سے چھڑکاؤ شامل ہے۔ ضلع خوشاب، بھکر، لیا، جھنگ، راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور اکاڑا میں ٹڈی دل کے خلاف کامیاب آپریشنز کے بعد اب ٹیمز چورستان کی طرف روانہ کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کی مدد سے وطن عزیز کے ہنرمند انجینئر سے محدود وسائل سے ملتان میں اسپرے مشین تیار کی جو اس سے پہلے درآمد کی جاتی تھی۔ بلوچستان کے ضلع پشین کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ 3 روز سے فضائی اسپرے کر رہی ہے اور 700 ایکڑ زمین کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ علاقے کے ذمہ داروں اور کسانوں نے ایف سی بلوچستان کے اقدامات کو سراہا ہے۔ ایف سی بلوچستان صوبے میں امن و امان کے قیام کے ساتھ فلاح عامہ کے شعبوں میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5385 کیسز کا اضافہ ہوا اور 83 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 1,13,702 ہو گئی ہے۔ وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2,255 ہے جبکہ 36,308 افراد صحتیاب ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں کورونا کی صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ملک بھر میں 102 ٹیسٹنگ لیبارٹریز کام کر رہی ہیں۔ اضافی ضروریات کے لیے جون جولائی میں شارٹ ٹرم ایکشن پلان پر غور کیا جا رہا ہے۔ دور دراز علاقوں میں ہیلتھ ڈیش بورڈ کے ذریعے گھر پر بھی علاج کی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ ہیلتھ ڈیش بورڈ کے تحت 188 ڈاکٹرز نے 1374 افراد کو طبی مشورے فراہم کیے ہیں۔ اجلاس میں کورونا کے خلاف برسر پیکار طبی عملے کے لیے خصوصی پیکج پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک بھر میں SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے مارکیز، صنعتوں اور ٹرانسپورٹ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔
قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے اسمبلی ہال کا دورہ کیا اور کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسپیکر کو بتایا گیا کہ کورونا وائرس کے پیش نظر اسمبلی ہال میں اراکین کی نشستوں میں 2 میٹر کا سماجی فاصلہ رکھا گیا ہے۔ اسد کیسر نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے اسمبلی ہال، تمام چیمبرز اور دفاتر میں جراثیم کش اسپرے کی ہدایت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان مہاجرین کو پناہ دینے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ عالمی وبا کورونا کے تناظر میں مہاجرین کی ذمہ داری مشترکہ طور پر ہونی چاہیے۔ پاکستان اب تک اپنے وسائل سے افغان مہاجرین کی میزبانی کرتا آیا ہے۔ اسلام آباد میں عالمی وبا کورونا کے دوران مہاجرین کی حالت اور عالمی تعاون کی ضرورت کے عنوان پر بین الاقوامی ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہاجرین اور دوسرے بے گھر ہونے والے افراد کی امداد کے لیے عالمی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ No state can handle the magnitude of this crisis alone. International cooperation is required more than ever before. It is imperative to revalidate the principle of sharing responsibility and to support large refugee hosting countries during these difficult times. Thus far, Pakistan has been financing the health needs of Afghan population in the country through our own resources without any discrimination. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل سے جاپان کے سفیر کینورو مٹسودا نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ جاپانی سفیر نے پاکستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بیک وقت کورونا اور ٹڈی دل کے دوہرے مسائل کا شکار ہے۔ جاپان کورونا ٹیسٹنگ کی استعداد میں اضافے کے لیے پاکستان کی معاونت کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان پاکستان میں ٹڈی دل کے تدارک کے لیے دوائیں اور مشینری مہیا کرے گا۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ ٹڈی دل اور کورونا کے ساتھ ساتھ مانسون میں سیلاب بھی متوقع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ تعاون پر جاپانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل سے ڈاکٹر طاہر شمسی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس دوران پلازما تھراپی کے ذریعے کورونا مریضوں کے علاج اور ملک میں پلازما تھراپی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر پلازما تھراپی کے ذریعے علاج کی سہولت کو وسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ اس سلسلے میں ان کا ادارہ ضروری سہولتیں مہیا کرے گا۔ رضاکارانہ طور پر پلازما عطیہ کرنے والوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے صحت مند ہونے والے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا پلازما عطیہ کریں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ امریکہ کورونا وائرس کے وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو $2 کروڑ 10 لاکھ کی امداد فراہم کرے گا۔ نیسٹک ٹی وی کو انٹرویو میں اسد مجید خان نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو 10 ترجیحی ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ عالمی بینک نے اس غیر معمولی صورتحال میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان G20 ممالک سے بھی قرض کی واپسی میں نرمی کے لیے سہولت حاصل کرے گا۔ پاکستان نے IMF کے $1.4 ارب کی ریپڈ فائنانس کی سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر اسد مجید نے کہا کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی بالخصوص پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم موجودہ صورتحال میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی لوگوں کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے سرکاری دفاتر میں ماسک پہننے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ کھانے پینے کی معیاری اشیاء کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے بیان اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسین راشد کی نیوز کانفرنس کا احوال جانتے ہیں نوید حیات کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ہدایت کی ہے کہ ماسک پہننے کی پابندی سے کوئی بھی شخص مستثنا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے دودھ کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے 6 موبائل ملک ٹیسٹنگ لیبارٹریز اور بائک اسکواڈ کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ شہریوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق معیاری خوراک فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے اپنے ایک بیان میں پاکستان پر حملے کی بھارتی دھمکی کو مودی کا جنون قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت شاہ پاکستان پر حملے کی دھمکی سے پہلے 27 فروری کا انجام یاد رکھے۔ گورنر نے کہا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں کورونا کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس کی بڑی وجہ عوام کا SOPs پر عمل نہ کرنا ہے۔ بیڈز اور وینٹیلیٹرز ہر جگہ اویلیبل ہیں۔ ایک ٹیمرا انجیکشن کے ہمیں
हमें फवायद नजर आए हैं। हमने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि एक्टेमरा इंजेक्शन पर पहले मरहले में 1000 मरीजों पर ट्रायल होगा, जिसकी पंजाब हुकूमत ने इजाजत दे दी है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। सुबह सिंध में कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आला सिंध की आवाम से अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर सिंध ने लियारी के मुस्तहिक तबके के लिए राशन के ट्रक मुंतखब अरकान के हवाले किए। तफसील कराची से नवाब अली शाह की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में अब तक कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 19,896 है। उन्होंने कहा कि 759 मरीज सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं, जबकि 24 घंटों में 6,995 कोरोना वायरस की टेस्ट किए गए हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कराची में लियारी से ताल्लुक रखने वाले मुंतखब अराकीन को राशन के 4 ट्रक हवाले किए। मुंतखब अराकीन ये राशन के ट्रक मुस्तहिक अफराद में तकसीम करेंगे। उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स सूबे के हर एक इलाके में मुतासरा अफराद तक पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की सदारत में कराची में आला सतह इजलास हुआ। इजलास में सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी समेत मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए वफाक का भरपूर ताउन जारी रहेगा। मुआशी शहर कराची की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी रखते हैं। इजलास को सूबे में वफाक की जानिब से जारी ग्रीन लाइन मंसूबा, बल्दिया उज़्मा कराची के लिए फायर टेंडर्स फराहमी समेत कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। PTV न्यूज के लिए कराची से नवाब अली शाह। खैबर पख्तूनख्वा के टीचिंग अस्पतालों में कोरोना से मुतासिर मरीजों के रश को कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की इस्तेदादगार बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इस ज़िम्न में काबिल अमल मंसूबा बनाने की हिदायत की है। तफसील बताएंगे साजिद अख्तर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोविड पॉलिसी पर बेहतर अंदाज में अमल दरामद के लिए महकमा सेहत और अस्पतालों के दरमियान रवाबित को बढ़ाया जा रहा है। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुशीर इत्तेहाद अजमल वजीर ने बताया कि वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में होने वाले टास्क फोर्स इजलास में तमाम टीचिंग अस्पतालों को अपनी इस्तेदाकार बढ़ाने के लिए टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। पेशावर के जो बड़े हॉस्पिटल्स है, जिसमें लेडी रीडिंग अस्पताल है, जिसमें HMC, जिसमें KTH और इस तरह दिगर जो हमारे अयूब टीचिंग हॉस्पिटल्स है और हॉस्पिटल्स है, इसकी जो इस वक्त कैपेसिटी है वो मौजूद है। और उसमें जो कोरोना वबा की मरीजों के लिए जो मुख्तस किए गए बेड थे और जो वेंटिलेटर्स थे, उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। मुशीर इत्तेहाद ने कहा कि वज़ीर आला के वाज़ेह अहकामात के मुताबिक जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, उन इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे में पेट्रोल की किल्लत के हवाले से सूबाई मुशीर इत्तेहाद ने बताया कि मसनूही किल्लत और ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूबे के टिड्डी दल ज़दा इलाकों में ऑपरेशन जारी है, जबकि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की तरसील का अमल भी शुरू हो चुका है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मोहलिक वबा, कोरोना से मुतासर अफराद और अमवात की तादाद पाकिस्तान भर में सबसे कम है। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वबा की सूरत हाल के हवाले से आसिफ रिजवान की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान भर में 775 अस्पतालों में कोरोना सहूलियात दस्तियाब हैं। मुल्क भर में कोरोना के सबसे कम केसेस आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में अब तक कोरोना के 412 केसेस रिपोर्ट हुए और अमवात की तादाद 9 है, जो कि कम तरीन है। गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 952 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अमवात की तादाद 14 है। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 1400 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ऑक्सीजन सहूलत के साथ 5137 बिस्तर भी कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस हैं। अब तक मजमूई तौर पर 322 मरीज वेंटिलेटर्स पर शिफ्ट हुए हैं। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों की सलाहियतों में इजाफे और जरूरियात को पूरा करने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 10-10 नए इजाफी वेंटिलेटर्स भी फराहम किए हैं।
आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में 11 और मुजफ्फराबाद में 18 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों की इंतहाई निगहदाश्त के लिए मुख्तस हैं। लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ, खुदारा एहतियात कीजिए। साथ साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर से यह मुतालबा करता हूँ, जो तरीक़ाकार वो अपनाते हैं किसी मरीज को शिफ्ट करने के लिए, खुदारा इस तरीक़ाकार को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस तरीक़ाकार की वजह से लोग मर्ज के बजाय मरीज से नफरत करना शुरू हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट की लेड डाउन पॉलिसीज हैं और SOPs हैं, उसके साथ कम अज कम वो तो जरूर करें। बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आजाद कश्मीर में अब तक 9000 से ज्यादा अफराद के टेस्ट किए गए, जबकि 200 के करीब मरीज जेरे इलाज हैं। कोरोना के खिलाफ मुल्क भर में बरसरे पैकार सफ़े अव्वल में शामिल डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए खसूसी पैकेज का भी ऐलान किया गया है। मैं कोविड-19 में एक फ्रंट लाइनर हूँ। 14 डेज क्वारंटाइन होने के बाद मैं रिकवर हुआ हूँ। आप खुद को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को घर में रह के बचाएं। कोरोना को बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लें। अवाम की हिफाजत के लिए ज़वाबित-ए-कार पर अमल दरामद की मुहिम भी आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जारी है, जिसके तहत मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को SOPs पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जा रहा है। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने भी आयद किए गए हैं। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 73,23,000 से तजावुज कर गई है। 4,13,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 36 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 20,45,000 से ज्यादा है, जबकि 1,14,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। ब्राजील दुनिया में मुतासरीन की तादाद के एतबार से दूसरे नंबर पर है, जहां पर 7,42,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। बरतानिया अमवात की तादाद के एतबार से दूसरा सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, जहां 40,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत की सिर्फ एक रियासत महाराष्ट्र में ही चीन से ज्यादा यानी 85,975 मुतासरीन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर तिजानी मोहम्मद बांदे ने कहा है कि रवां साल सितंबर में होने वाले जनरल असम्बली के सालाना इजलास में कोरोना वायरस के बायस आलमी रहनुमा न्यूयॉर्क में इकट्ठे नहीं होंगे। ऐसा 75 साल तारीख में पहली बार होगा जब जनरल असम्बली के इजलास के लिए आलमी रहनुमा न्यूयॉर्क नहीं आएंगे। न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, जबकि सिर्फ न्यूयॉर्क में वबा से 30,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरबराहान वफ्द के हमरा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करते हैं, जिसका इस सूरत हाल में अमरीका आना नामुमकिन है। UNGA के सदर ने बताया कि मेडिकल एडवाइस की बुनियाद पर आइंदा चंद हफ्तों में वो बता सकेंगे कि जनरल असम्बली के सालाना इजलास का इनेकाद कैसे किया जाएगा। चीन के दफ्तर खारजा की तर्जमान ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील की है कि कोरोना वायरस से मुतालिक गलत मालूमात को रोकने के लिए हम सबको एक मौक़िफ़ अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जानबूझकर चीन मुखालिफ मवाद शेयर किया जा रहा है। कोरोना वायरस को सियासी रंग देने से वायरस के खिलाफ लड़ाई में बैनुल-अक़वामी कोशिशों को धचका लगेगा और एक दूसरे से ताउन ही मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चीन के बारे में गलत मालूमात, अफवाहें और झूठ फैलाए जा रहे हैं, जिसके बायस कोरोना वायरस के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कोशिशों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हकीकत में कोरोना वायरस तमाम इंसानों का मुश्तरका दुश्मन है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि नाकाबिल एतबार मालूमात के फैलाव से कोरोना वायरस के खिलाफ आलमी कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया तक दुरुस्त मालूमात, यकजहती और उम्मीद के पैगामात पहुंचाने की तमाम कोशिशें कर रहा है। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि वायरस की अलामात न रखने वाले अफराद वबा के फैलाव का बायस नहीं है। WHO हुकाम के बयान ने इब्तदाई तहकीक पर खदशात पैदा कर दिए हैं, जिसमें कहा गया था कि ये वबा तेजी के साथ इसलिए फैल रही है कि इसको फैलाने वाले ज्यादातर अफराद अलामात नहीं रखते। आलमी इदारा सेहत के सरबराह बराए इमराज डॉक्टर माया वैन क्रिक हुवी ने जिनेवा में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कहा कि आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि ये मर्ज शाज़-ओ-नाज़िर ही अलामात न रखने वाले अफराद से दूसरे तक मुंतकिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमतों को अलामात रखने वाले अफराद की टेस्टिंग, अलहदगी और ट्रैकिंग पर तवज्जो देना चाहिए।
नाज़रीन, भारत नाक़िस हिकमत अमली के बायस कोरोना से निमटने में बुरी तरह नाकाम हो गया है। मारूफ बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी की हुकूमत सख्त लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोक सकी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत की नाक़िस सहूलियात के बायस कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे से अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया है। भारतीय वज़ीर आज़म की कोरोना पॉलिसी ने मुल्क की मईशत को कमजोर करने के साथ साथ मजदूर तबके और गरीब आदमी की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है। ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो ने कहा है कि मुल्क से कोरोना वायरस के खात्मे के बाद वो आलमी इदारा सेहत से ताल्लुक खत्म करने के बारे में सोचेंगे। उनके इस बयान के बाद ब्राजील में एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। जेयर बोल्सोनारो ने कहा कि आलमी इदारा सेहत ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और अपनी साख खो चुका है। उन्होंने WHO पर सियासी होने का इल्जाम भी लगाया। जेयर बोल्सोनारो के बारे में कहा जा रहा है कि मुल्क में 7 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आने और 38,000 से ज्यादा हलाकतों के बाद भी वो इस आलमी वबा को संजीदा नहीं ले रहे। दूसरी जानिब ब्राजील के महकमा सेहत ने कुछ रोज पहले ये कहते हुए कोरोना मुतासरीन के आदाद और शुमार से मुतालिक सफात को हटा दिया था कि अब वो मजमूई तादाद शाया नहीं करेगा। लेकिन ब्राजील के हुक्काम ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन से मुतालिक डेटा की वेबसाइट को दोबारा बहाल कर दिया है। अमरीका में पुलिस एहलकार के हाथों हलाक होने वाले सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड को आखिरी रसूमात के बाद रियासत टेक्सास में दफन कर दिया गया है। उनके ताबूत को घोड़ों की बग्घी पर रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया। उनकी बग्घी जहां से गुजर रही थी, रास्ते में मौजूद सैकड़ों लोग नस्ली तासुब के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उनकी आखिरी रसूमात को अमरीका के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स ने बराह रास्त दिखाया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने जॉर्ज फ्लॉयड की याद में 8 मिनट 40 सेकंड की खामोशी भी इख्तियार की। अमरीका में जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात के दौरान जिनेवा में भी हजारों अफराद ने नस्ली तासुब के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में ब्लैक लाइव्स मैटर के बैनर्स उठा रखे थे। एक बैनर पर लिखा था खामोशी अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। एक और प्लेकार्ड पर लिखा था नस्ल परस्ती भी एक आलमी वबा है। पेरिस में भी हजारों अफराद ने एक घुटने पर बैठकर नस्ली तासुब के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और जॉर्ज फ्लॉयड की याद में 8 मिनट की खामोशी इख्तियार की। बढ़ेंगे मजीद कौमी खबरों की जानिब। इत्तलात और नशरियात के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन फैसल जावेद की जेर सदारत हुआ। इजलास में PTV के इस्लाहाती प्रोग्राम पर बात करते हुए चेयरमैन PTV राजा अरशद खान ने कहा कि इदारे का काम सनसनी फैलाना नहीं बल्कि कौमी यकजहती को फरोग देना है। हम अहद हाज़िर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसके उसलूब में तब्दीली ला रहे हैं और 20 के करीब नए प्रोग्राम्स भी मुतारिफ करा रहे हैं। MD PTV आमिर मंजूर ने कमेटी को बताया कि नए प्रोग्राम्स मुतारिफ कराने के लिए स्लॉट में से पुराने प्रोग्राम्स को बदला जाता है। उन्होंने कहा कि एंकर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, ये मुस्तकिल मुलाजमत नहीं, स्क्रीन और वक्त की जरूरत के मुताबिक नए लोगों को लाया जा रहा है। इजलास में निजी टेलीविजन चैनल्स की जानिब से सहाफियों को तनख्वाहें न मिलने का मामला भी जेर बहस आया। कमेटी को आगाह किया गया कि बाज़ चैनल्स की जानिब से तमाम तर कोशिशों के बावजूद कई माह से सहाफियों को तनख्वाह अदा नहीं की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत सहाफियों को तनख्वाहें दिलाने के हवाले से ठोस इकदाम करे और टेलीविजन से वाबस्ता सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी की जाए। कौमी एहसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास चेयरमैन नैब रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में 3 इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई, जिनमें आमिर महमूद कयानी, सिविल एविएशन, CDA के अफसरान के खिलाफ और दीगर इंक्वायरीज शामिल हैं। इजलास में डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की भी मंजूरी दी गई। चेयरमैन नैब ने कहा कि एहतसाब सबके लिए पॉलिसी के तहत गुज़िश्ता 2 साल में 178 अरब रुपए बदउनवान अनासिर से बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए गए। बलोचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल खान की जेर सदारत इजलास में बजट की तैयारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा माली साल में गैर तरक्याती फंड्स कम से कम सतह पर रखते हुए तरक्याती मद में ज्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। जारी मनसूबों के लिए फंड्स जिला मॉनिटरिंग कमेटी, डिविजनल कमिश्नर्स और वज़ीर आला मुआयना टीम की सिफारिशात के मुताबिक मुख्तस किए जाएंगे। इजलास में तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को मुजव्वज़ा गैर तरक्याती बजट से मुतालिक महकमे के वजीर को तफसीली ब्रीफिंग देने की हिदायत की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने कहा कि हुकूमत के साथ साथ रज़ाकार इदारों और मुखय्यर हज़रात ने भी कोरोना वायरस से मुआशी तौर पर मुतासर होने वाले तबके की मुआवनत में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी।
الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان کے صدر انجینئر جمیل کرد اور کوئٹہ پریس کلب کے صدر رضا رحمان سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ادارے کے رضاکاروں کے جذبے اور کارکردگی کو سراہا اور توقع ظاہر کی کہ مزید رضاکار ادارے اور مخیر حضرات بھی فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے نیشنل مشائخ کونسل پاکستان کے صدر خواجہ غلام قطب الدین فریدی نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی۔ اس دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان میں کورونا وبا اپنے انتہائی سطح کو چھو رہی ہے، ان حالات میں ہمیں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومت کی درخواست پر علماء اور مشائخ کا تعاون اور عوام اجتماعات سے اجتناب قابل تحسین ہے۔ پاک بحریہ کے لیے مقامی طور پر تعمیر کیے جانے والے ملزم کلاس جہاز کے اسٹیل کٹنگ کی تقریب کراچی شپ یارڈ میں ہوئی۔ مہمان خصوصی مینیجنگ ڈائریکٹر شپ یارڈ ریئر ایڈمرل اطہر سلیم تھے۔ ترکی کے تعاون سے تعمیر کیے جانے والا یہ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوگا۔ جہاز کی تعمیر فروری 2024 تک مکمل ہو جائے گی۔ 4 ملزم جہازوں میں سے 2 کراچی شپ یارڈ میں تعمیر کیے جائیں گے۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ جہازوں کی تعمیر کا یہ منصوبہ پاکستان اور ترکی کے مابین مضبوط دفاعی تعلقات کا عکاس ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں اتوار کے روز کثیر المنزلہ عمارت گرنے کے حادثے میں ایڈی ریسکیو ذرائع کے مطابق اب تک 15 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے ذیشان احمد۔ لیاری لیاقت کالونی کھڈا مارکیٹ میں منظم ہونے والی عمارت میں تیسرے روز بھی ریسکیو کا کام جاری رہا۔ ایڈی اور چھپا ذرائع کے مطابق اب تک ملبے سے 15 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ملبے سے نکلنے والی لاشوں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ کراچی شہر میں بلڈنگ گرنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ سندھ حکومت بتائے کہ 12 سالوں میں ان غیر قانونی تعمیرات کا ذمہ دار کون ہے۔ آپ نے پورا جنگل قائم کر دیا جعلی بلڈنگوں کا، اور یہ لیاری میں کس کی چلتی تھی؟ ہمیں تو چلا بھی عرصہ ہوا، یہ بلڈنگیں ہمارے عرصے میں نہیں بنی ہوئی ہیں، اور ایس بی سی آج بھی آپ کی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے ذمہ دار کون؟ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ گرنے والی عمارت کی تفتیش کی جا رہی ہے اور عمارت کے رہائشیوں کو نوٹس دیے جانے کے باوجود کچھ خاندان یہاں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہر بھر میں 422 عمارتوں کو مخدوش قرار دیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت ان لوگوں کو متبادل جگہ فراہم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ایس بی سی اے کے مطابق بلڈنگ کو پہلے ہی مخدوش قرار دے دیا گیا تھا، جبکہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، سوئی گیس اور کے الیکٹرک کو اس مخدوش عمارت کے کنیکشن ختم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پنجاب اسمبلی میں تاریخی قانون سازی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی کوششوں سے پنجاب اسمبلی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کو روکنے کے لیے بل منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ آئے روز دین اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کے تحت ہر قسم کی دینی کتب اور دینی مواد جو اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پابند ہوگا کہ وہ پہلے متحدہ علماء بورڈ سے تصدیق کرائے۔ ہم اپنی جو قوم تیار کر رہے ہیں، آئندہ جو نسلیں تیار کر رہے ہیں، وہ اس شر سے ہم نے ان کو محفوظ رکھنا ہے جو یہ پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ ہماری سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور یہ میں آپ سب کو بار بار پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے دنوں جو قانون سازی کی ہے اور جو آپ نے قراردادیں دی ہیں قوم کے لیے، پاکستان کے لیے نہ صرف اہم ہے بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہم مسلمان بھی مکمل ہیں۔ بلوچستان حکومت نے صوبے کے مختلف اضلاع میں قائم گرلز کالجز کو 16 بسیں فراہم کی ہیں۔ اس حوالے سے تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد سندھ نے کہا کہ بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کولو، بارکھان، انائی، نصیر آباد اور دوسرے علاقوں کے گورنمنٹ گرلز کالجز کو بسیں فراہم کی گئی ہیں۔ سینٹ کی فنکشنل کمیٹی انسانی حقوق کا اجلاس مصطفیٰ نواز کھوکر کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اراکین کمیٹی نے کہا کہ کورونا وبا سے جہاں زندگی کے دیگر شعبے دباؤ میں آئے ہیں، وہیں تعلیم کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کا وسائل سے لیس ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ معیار تعلیم بہتر کرنے اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے بھرپور فنڈنگ یقینی بنائی جائے۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی ریلویز کا اجلاس محمد اسد علی خان چنیجو کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ 1 جون سے تمام مسافر ٹرینیں بحال کر دی گئی ہیں تاکہ مسافروں کو سفری سہولیات فراہم کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے متعدد حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ٹرین میں بیٹھنے کی 100% استعداد کو کم کر کے 60% تک محدود کیا گیا ہے۔ سیٹوں کے درمیان 4 فٹ کا فاصلہ رکھا گیا ہے اور 25 ریلوے اسٹیشن کھولے گئے ہیں۔ ویدر ڈیسک پر خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی دادو میں پڑی، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جیکب آباد اور سدبی میں 46 جبکہ موہنجو داڑو اور روہڑی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں ملک کے مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اسلام آباد 37، لاہور 36، کراچی 37، پشاور 37، کوئٹہ 35، گلگت 35، مظفر آباد 36، چترال 32، مری 23، فیصل آباد 39، ملتان 42، دیر 32، لداخ 17، سری نگر 30، جموں 34، راولہ کوٹ میں 27، پلوامہ 27، اننت ناگ 26، شوپیاں 24 اور بارہ مولہ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیجنڈ ٹیسٹ کرکٹر یونس خان کے حوالے سے، جن کو دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے۔ مشتاق احمد اسپن بالنگ کوچ اور مینٹور کی حیثیت سے دورہ انگلینڈ پر ٹیم کے ساتھ ہوں گے۔ پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے کہا ہے کہ خوشی ہے کہ یونس خان جیسے شاندار کرکٹر نے رضامندی ظاہر کی ہے۔ انگلینڈ کی کنڈیشنز میں ان کا ساتھ ہونا کرکٹرز کے لیے مثبت ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مشتاق احمد انگلش کنڈیشن سے واقف ہیں، دورہ انگلینڈ میں وہ ایک اثاثہ ثابت ہوں گے۔ 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی۔ قومی ٹیم کے نو منتخب بیٹنگ کوچ اور سابق کپتان یونس خان کا کہنا ہے کہ میرے لیے اپنے ملک کی نمائندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یونس خان کرکٹ کے بارے میں اپنا وسیع تجربہ اور علم قومی ٹیم تک پہنچانے کے لیے بے چین ہیں۔ تو میرے خیال سے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے خواہش کی کہ میں اپنے ایکسپیرینس اپنے ینگسٹر میں اپنے ملک کو پے بیک کی شکل میں کیسے میں دوں گا، اور یہ مجھے بڑا اچھا موقع مل رہا ہے کہ بہت بڑی سیریز پاکستان کھیلنے جا رہی ہے۔ دعا یہ کریں کہ ہم اچھی پرفارم کر سکیں، اور کیا یہ اچھا ہو کہ انگلینڈ کی سیریز ہم ون کر کے آئے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کہا ہے کہ وہ یونس خان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور وہ ایک بار پھر ان کے ہمراہ پاکستان کی کرکٹ کے رنگوں میں ڈھلنے کے منتظر ہیں۔ مصباح الحق نے کہا کہ ہم دونوں کا مشترکہ مقصد پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک مرتبہ پھر کامیابیوں کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک محنتی بیٹسمین کی حیثیت سے یونس خان کا ریکارڈ، بطور ایک منظم کھلاڑی ان کی ساکھ اور ایک نمایاں فیلڈر کی حیثیت سے ان کی موجودگی نوجوان کھلاڑیوں کے لیے صلاحیتیں نکھارنے اور بہترین کرکٹرز بننے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ روانگی سے قبل ٹریننگ کیمپ منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کھلاڑیوں کے لیے ایک محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے لاجسٹک اور آپریشنل مسائل کی فراہمی میں مشکلات کے باعث کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ قومی کرکٹ ٹیم کی جولائی کے اوائل میں انگلینڈ کے لیے مجوزہ تاریخ کو تبدیل کر کے جلد انگلینڈ روانگی پر ای سی بی سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ کھلاڑیوں کو انگلینڈ میں اضافی پریکٹس سیشنز میں ٹریننگ کا موقع مل سکے۔ علاوہ ازیں کھلاڑیوں اور سپورٹس سٹاف کو کووڈ-19 ٹیسٹنگ اور انگلینڈ روانگی سے قبل لاہور میں اکٹھا ہونا اور ٹیم کی انگلینڈ میں ٹریننگ اور میچ شیڈیول کے حوالے سے جلد آگاہ کر دیا جائے گا۔
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा के मुकाबले रवां हफ्ते फिर से शुरू हो रहे हैं। कोरोना वायरस के बायस 10 मार्च से मुअत्तल लीग के मुकाबले 11 जून से शायकीन के बगैर खाली स्टेडियम्स में कराए जाएंगे। बार्सिलोना की टीम मुसलसल तीसरी मरतबा टाइटल अपने नाम करने के लिए मैदान में उतरेगी। लीग के दौरान टीवी नाजरीन के लिए वर्चुअल स्टैंड्स और वीडियो गेम फैन ऑडियो का इस्तेमाल किया जाएगा। नशरियाती इदारे घर में बैठे शायकीन के लिए स्टैंड्स की वर्चुअल फुटेज इस्तेमाल करेंगे, जबकि शायकीन की आवाज़ फीफा वीडियो गेम की जानिब से दी जाएगी। और अब कुछ बात करते हैं, आयरलैंड के क्रिकेटर्स ने भी फिर ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है, जिसके बाद आयरिश टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के इम्कानात रोशन हो गए हैं। आयरिश हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता सीनियर मेंस और विमेंस स्क्वाड्स के 30 क्रिकेटर्स को 3 मुख्तलिफ वेन्यूज पर ट्रेनिंग की इजाजत दी गई। कुछ खिलाड़ियों ने कल से ही ट्रेनिंग का आगाज कर दिया था, जबकि दीगर क्रिकेटर्स भी रवां हफ्ते अपनी तरबियत दोबारा शुरू करेंगे। कोरोना वायरस के पेश नजर ट्रेनिंग के दौरान खुसूसी प्रोटोकॉल और सख्त हिफाजती इकदाम का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। रिजवान अली अहमद और समीना राना को न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबर कहीं भी रूनुमा हो सकती है, लेकिन खबर को आप तक पहुंचाना वसूख के साथ, हक़ाइक़ के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है। खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो, पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना। क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कौन, हम बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन पर हर वक्त एक जानिब वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। ये लिबास मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है, कफन साबित होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, असल में वो शख्स तरीफियों का आलयकार। इंसान की लालच और इश्क, ये दोनों कमजोरियाँ किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर जंग में शहीद हो जाऊंगा तो कोक्शी से निकाह कर लेना। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निजाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है। लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं।
शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में विटामिन सी की मिकदार तुर्श फलों में पाई जाने वाली मिकदार से भी ज्यादा होती है और ये बीटा कैरोटीन हासिल करने का भी अहम जरिया है। पालक में विटामिन सी की वाफर मिकदार मौजूद होती है। पालक में मौजूद फौलाद, कैल्शियम और विटामिन ए भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल सीने में पैदा होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन का जखीरा मौजूद होता है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें विटामिन ए और फाइबर की भी बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। निगाहे इसको मस्ती में वही यव्वन, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही स्वाहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है और जिससे बचाव हमारे हाथ में है। तो हम इन कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर पर अमल करके न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी इससे महफूज रख सकते हैं। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरीके से धोएं। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को टिश्यू पेपर या फिर कोहनी से ढांपें। अपनी आंखों, मुंह और नाक को बार बार हाथ ना लगाएं। खांसी या नज़ले की अलामात के हामिल अफराद से कम 3 फुट का फासला रखें। अगर आपको नज़ले, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी हो तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकले और फौरन अपना तिब्बी मुआयना करवाएं। आइए हम सब मिलकर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके इस मुश्किल वक्त से निपटने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमसे है पाकिस्तान। लोग अभी भी कोरोना वायरस को फ्लू से कंपेयर कर रहे हैं, मगर क्या ये वाकई एक जैसे हैं? सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। प्रोफेसर ह्यू मॉन्टगोमरी चैनल 4 न्यूज से बात करते हुए, अगर मुझे आम सा नजला फ्लू होता है तो मैं औसतन 1.3 या 1.4 दीगर इंसानों को इन्फेक्ट करूंगा। जब तक मेरा वायरस 10वीं मर्तबा मुंतकिल होता है, मैं 14 लोगों को बीमार बनाने के लिए कसूरवार ठहराया जा सकता हूं। इस आम नज़ले के मुकाबले में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, इस हद तक कि हर मुतासरा फर्द से मजीद 3 लोग मुतासर होते हैं। लेकिन अगर हर 3 लोग मजीद 3 लोगों को मुतासर करते रहें तो जब तक 10वीं मर्तबा ये वायरस मुंतकिल हो जाएंगे, मैं 59,000 लोगों को बीमार कर चुका होता हूँ। आलमी इदारा सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनम गैब्रियेसस कहते हैं, अगर आपको बीमारी ना भी हो तब भी इस सूरत हाल में आपके फैसले किसी और के लिए जिंदगी और मौत का फैसला बन सकते हैं। घर पे रहें, अपने हाथ बार बार धोएं और खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढांपें।
दुनिया। देखिए हर सोमवार से जुमा शाम